شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ 24 رمضان المبارک کا یہ خوبصورت پروگرام ہے، اور یہ اب ایک طاق رات کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں، 25ویں طاق رات. اور یہ وہ راتیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب لے جاتی ہیں، اور ایک مزید ہمارے اندر قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک ہماری روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بخشش اور گناہوں سے معافی کا موقع عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کے اندر جاگ کے لیلۃ القدر کے نظارے عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے. ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے ہم آپ سے محو گفتگو رہے، اور اب ہمارے یہ چند آخری پروگرام ہیں جن میں ہم چند مزید اہم موضوعات جو ہیں ان پہ کچھ پیغام پیش کریں گے. ذکر بندہ مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑی توانائی اور طاقت کا منبع ہے، اور ذکر وہ رزق ہے جو آسمان سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ روح کو تقویت دیتا ہے. اس میں توانائی اور انرجی رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو. اور ذکر، دعا، مناجات، توبہ اور استغفار، یہ وہ روحانی ٹولز اور ذرائع ہیں جو بندہ مومن کی روح کو توانائی عطا کرتے ہیں، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور محبت عطا کرتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پہ ہمیں اذکار سکھائے. صبح کا ذکر، دوپہر کا ذکر، شام کا ذکر، گھر سے نکلتے کا ذکر، مسجد میں داخل ہونے کا ذکر، مسجد سے نکلنے کا ذکر. الغرض زندگی کے ہر موقع کو حضور نے ذکر کی کسی نعمت کے ساتھ جوڑا، کہ اگر ہم زندگی کا کوئی بھی کام کرنے لگیں تو ہمیں وہ دعا یاد آ جائے، وہ ذکر یاد آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے. یہ اللہ تک پہنچانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اللہ رب العزت کی یاد پیدا کرتا ہے. اسی لیے ہم پورے قرآن میں جہاں بھی ذکر کا لفظ دیکھتے ہیں تو ساتھ کثیرہ کے الفاظ ضرور ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، صرف ذکر کرنے والے نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. وہ چاہے مرد ہوں یا چاہے عورتیں ہوں، جو کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اپنے پہلوؤں اور کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کائنات کو رائیگاں پیدا نہیں کیا، بس ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما. تو وہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں. ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ان کا ہاتھ کام میں مشغول ہوتا ہے اور ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اسی طرح ذکر کے فضائل تو ہمیں بہت بتائے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ بات نہیں ہوتی، آج ہم اس پروگرام میں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ذکر کے کلمات بھی بڑے مقدس ہیں، بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاک نبی کی زبان سے نکلے ہیں اور اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. تو کلمات کی بھی بڑی شان ہے، لیکن ان کلمات کے پیچھے جو اثر اور تاثیر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ذکر کے وہ کلمات جب انسان پڑھتا ہے تو
اس کے دل پہ کچھ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں میں جب اترتے ہیں تو پھر انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے، اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان اثرات پہ ضرور زور دینا چاہیے جو ذکر سے نصیب ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، پھر اس کے اثرات دیکھیے۔ فرمایا بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل، ان اجہل او یجہل علی، ان ازلم او یظلم علی۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو پھر یوں دعا مانگا کرو کہ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے یہ پناہ مانگتا ہوں کہ نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ کوئی مجھے گمراہ کرے، نہ میں کسی کو ذلیل و رسوا کروں نہ کوئی مجھے ذلیل و رسوا کر سکے، نہ میں کوئی جہالت والا کام کروں نہ مجھے جاہل بنایا جا سکے، نہ میں کسی پہ ظلم کروں اور نہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے۔ تو جب تم گھر سے نکلتے ہوئے روز یہ کلمات کہتے ہو تو گویا تمہارے اندر ایک نیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے یہ کلمات دہرانے کی وجہ سے کہ آج میں گھر سے باہر نکلوں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی کو جہالت میں مبتلا نہیں کروں گا، کسی کو گمراہ نہیں کروں گا۔ تو یہ صرف کلمات نہیں ہیں بلکہ ان کلمات کے پیچھے وہ تاثیر ہے کہ جو ہمارے اندر یہ مفہوم پختہ کر دیتی ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا۔ تو ذکر صرف کلمات نہیں بلکہ ان کلمات کے پیچھے وہ قوی تاثیر بھی ہے کہ جو انسان کے اندر ان الفاظ کو ایک عمل کا روپ دھار دیتی ہے کہ وہ جو لفظ کہہ رہا ہوتا ہے وہ انہی پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیشہ دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر میں سکھایا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو اور میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو یہاں پر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، یہ جسٹ کچھ کلمات اور ورڈز نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے یہ تاثیر ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ مفہوم راسخ ہوتا ہے کہ سارے لوگ صرف ظاہر کو سنوارتے ہیں، یا اللہ میں صرف ظاہر کو نہیں سنوارنا چاہتا، میں اپنے باطن اور اخلاق کو بھی سنوارنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ یہ مفہوم بھی دل میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے، ہوائی جہاز سے اترتے ہوئے یہ دعا سکھائی ہمیں کہ اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارادین السبع وما اقللنا ورب الریاح وما زرینا ورب الشیاطین وما اضللنا۔ اور آگے فرمایا اسألک من خیر هذه البلدہ وخیر اہلها وخیر ما فیها واعوذ بک من شر هذه البلدہ وشر اہلها وشر ما فیها۔ تو اس دعا کے اندر اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ساتوں آسمانوں کے رب اور جو کچھ انسان سات آسمانوں کے نیچے ہے، اور اے سات زمینوں کے رب اور جو ان سات زمینوں نے اٹھا رکھا ہے اس کے رب، اور اے ہواؤں کے رب اور جو ہوائیں اپنے ساتھ اثرات لے کے آتی ہیں، اور اے شیطانوں کے رب اور جو وہ گمراہی کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے جس جگہ پہ میں آیا ہوں اس شہر اور اس گاؤں کی خیر عطا فرما، اس کے اہل و عیال کی خیر عطا فرما، اور جو خیرات اور برکات ہیں ان سے مجھے حصہ عطا فرما، اور جو بھی شر ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی شر میری طرف نہ آئے بلکہ مجھے خیر ہی یہاں سے نصیب ہو۔ تو جب آپ یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف کلمات نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک تاثیر ہے کہ جب آپ وہاں کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں تو گویا اس نئی جگہ میں خیر کے ارادے سے جا رہے ہیں، اور خیر کا ارادہ آپ کے کلمات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اپنی زندگی اور دن کو شروع کرتے ہوئے 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور صحابہ کرام سے فرمایا یوں پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صبح و شام ایک دوائی لی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک دوا کی طرح اگر یہ کلمات ہر روز صبح بندہ مومن پڑھ لے
تو اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میں ایمان رکھنے والا ہوں اور میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، تو اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب سماعت کے اوپر کلام دہرایا جاتا ہے تو وہ دل میں راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص ہر روز یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیرے پاک نبی کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، تو پھر اسے اپنے دین پہ ایک فخر محسوس ہوتا ہے اور یہ فخر دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دن میں 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استغفر اللہ، ہمیں بھی کہنا چاہیے، اور پھر یہ ورد بھی فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور قرآن کی آیت پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اپنے کاموں میں مجھے وکیل بناؤ، تم دنیا کے لوگ اپنے وکیل بناتے ہو، اور میں رب ہو کہ تمہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا وکیل اور کارساز بناؤ، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ پڑھنا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ اذکار بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ آج سمارٹنس کی بات ہوتی ہے اور نئی نئی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اب اے آئی سامنے آئی ہے اور اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ تو کچھ انٹیلیجنس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک الذکاء الوجدانی ہے، انسان کے وجدان کی ذہانت، ایک الذکاء العلمی ہے، سائنسی ذہانت، ایک الذکاء المعرفی ہے، وزڈم اور دانائی کی ذہانت۔ لیکن ایک بیلجیم کا سائنسدان ہے جس نے سن 2000 کے اندر، اس کا نام ایمون ہے، سن 2000 میں اس نے ایک نئی انٹیلیجنس کی بات کی اور اس نے کہا کہ ایک الذکاء الروحانی بھی ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم تھا لیکن اس نے اس کو انڈوز کیا اور مانا کہ ایک الذکاء الروحانی ہے، اور ذکاء روحانی سے مراد ہے اسپرچول انٹیلیجنس۔ اور اسپرچول انٹیلیجنس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ویلیو کو، کسی اخلاق کو یا کسی مفہوم کو اپنے دل میں راسخ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس قسم کے کلمات دہرانا شروع کر دیں۔ جب آپ وہ والے کلمات بار بار دہرائیں گے تو وہی مفہوم آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا اور وہ آپ کے عقیدے کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ذکر صرف ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو غیر مسلم بھی مان گئے کہ جب ہم کسی بات کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لاشعور میں اترتا ہے، ہمارے وجدان میں اترتا ہے، ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ عقیدہ دل سے نکل کے زبان پہ آتا ہے اور پورے جوارح کے اوپر اسی عقیدے کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر کا فائدہ ہے علم نفسیات کی روشنی میں کہ جب ہم کچھ کلمات دہراتے ہیں تو وہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائیں۔ مصر کا ایک بچہ جس کی عمر 15 سال ہے، اس نے ایک مضمون اس کے والد نے لکھا اور جس میں وہ اپنے بچے کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اسے ہم نے بچپن میں یہ دعا یاد کروائی کہ جب کسی سفر پہ جانے لگو تو یوں دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألوک فی سفرنا ھذا البر والتقی ومن العمل ما ترضی اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے یا اللہ میں اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس پہ تو راضی ہو جائے کہ میں اس عمل میں اچھا کام کروں، اور یا اللہ تو میرے ساتھ رفیق سفر ہے اور تو ہی میرے گھر میں پیچھے میرے گھر والوں کا نگہبان بھی ہے۔ تو یہ دعا بچے کو سکھائی۔ اس بچے کے جو دوست تھے وہ سارے بگڑے ہوئے بد اخلاق قسم کے لڑکے تھے، اور بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے، تو وہ ہر ویک اینڈ پہ اسے کہیں سفر پہ آمادہ کرتے کہ آؤ اب فلاں بیچ پہ چلتے ہیں، فلاں مقام پہ چلتے ہیں، اور ان کی انٹینشن اور نیت اچھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر دفعہ سفر میں ان کی نیت میں یہ ہوتا کہ نعوذ باللہ ہم شراب پئیں گے، ہم فلاں کام کریں گے، جیسے آج کل بگڑے ہوئے جوانوں کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کی یہ دعا یاد کروائی ہوئی تھی، جب میرے دوست مجھے ساتھ لے جانے لگتے تو میں گاڑی میں بیٹھتے ہی یہ دعا مانگتا اللہم انی اسألوک فی سفرنا ھذا البر والتقی، یا اللہ ہم اپنے سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال، اور پھر میرے ذہن میں آتا کہ ہم جا کدھر رہے، میرے دوستوں کی نیت کیا ہے۔ تو جب 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو میں نے گاڑی میں بیٹھ کے واپس اترنا شروع کر دیا کہ بھائی اس سفر میں نیکی اور تقوی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو دعا نے شخصیت پہ یہ اثر کیا کہ بہت بڑے گناہ سے بچا لیا، بری صحبت سے بچا لیا۔ یہ ہیں وہ دعا کے اثرات
کہ آہستہ آہستہ انسان اس دعا کی برکت سے صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام ہے سیدنا ابو امامہ الباہلی۔ یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ الباہلہ ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور ہجرت کر کے پھر مدینہ آ گئے۔ اور ان کے علاقے میں جو کام لوگ کرتے تھے، جو فن ان کو آتا تھا، وہ اہل مدینہ کے ہاں وہ کام ہوتے نہیں تھے۔ مدینے والے زراعت پیشہ لوگ تھے، اور زراعت کا کام انہیں صحیح آتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے ابو امامہ کو مدینے میں کوئی روزگار نہ مل سکا، اور غربت نے ڈیرے ڈال لیے اور قرض لینا شروع کر دیا، اور قرض بہت غالب آ گیا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دروازے کے پاس ہی مسجد میں ابو امامہ الباہلی سوئے پڑے ہیں، اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگایا اور فرمایا ما لک یا ابا امامہ اراک فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، کہ ابو امامہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میں تجھے نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں پریشانی کی حالت میں سویا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ دیون و ہموم، دیون و ہموم، قرضے چڑھ گئے ہیں اور ڈپریشن اور غم کا میں شکار ہوں، میری دستگیری فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک کلمات اذا قلتها کل صباح و مساء، کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر تو ہر روز صبح و شام یہ کلمے کہے گا ذہب ہمک و قضی دینک، تیرا غم دور ہو جائے گا، تیرا قرضہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا ہو جائے گا، تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اذا اصبحت و امسیت، کہ جب صبح اور شام ہو تو یوں کہا کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا حضور نے سکھائی، اور ساتھ ہی فرمایا اگر تیرے اوپر سمندر کی جھاگ جتنا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی تجھ سے اتار دے گا۔ تو یہ ذکر کی تاثیر ہے کہ ذکر انسان کو عمل پہ آمادہ کرتا ہے، اس کی سستی، کاہلی اور غفلت کو دور کرتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے تو میری زندگی بدل گئی۔ پھر وہ مدینہ پاک میں 3 کام وہ کیا کرتے۔ ایک تو حضور سے احادیث روایت کرتے، 250 احادیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ پھر حضور کے وصال کے بعد مصر آ گئے، حضرت عمر بن عاص کے ساتھ کپڑے کا کاروبار شروع کیا، اور پھر وہاں سے شام چلے گئے، اور کپڑے کی تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ مالدار شخص بن گئے۔ تو حضور نے انہیں جو دعا سکھائی تھی، اس دعا نے نہ صرف زندگی میں ڈپریشن سے نکالا بلکہ کامیاب تاجر بنایا، اور بہترین ایک مسلمان کے طور پہ انہوں نے زندگی بسر کی۔ یہ ذکر کی ایک اہمیت ہے کہ یہ ارادے کو تقویت دیتا ہے، ذکر ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بازار میں تھے تو کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں محلے میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کا گھر بھی جل گیا ہے۔ سیدنا ابو درداء نے فرمایا کہ محترق، میرا گھر نہیں جلا۔ اس نے کہا نہیں جناب، میں دیکھ کے آیا ہوں آپ کا گھر جل گیا ہے، بڑی آگ لگی ہے۔ فرمایا ما احترق، میرا گھر نہیں جلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا یاد کروائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اگر تم صبح پڑھ لو گے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جان مال اور گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو میں تو ہر روز صبح وہ دعا پڑھ کے نکلتا ہوں، آج صبح بھی پڑھی ہے، لہٰذا میرا گھر نہیں جلا۔ اور واقعی جب دیکھا گیا تو ان کا گھر محفوظ تھا۔ یہ ذکر نے ان کو یقین بخشا اور ان کو تقویت عطا فرمائی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ تو 2 دعائیں مذکور ہیں، ایک مختصر اور ایک لمبی۔ مختصر دعا تو وہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ جو ہم کھانے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ جامع دعا ہے کہ اگر آپ صبح پڑھ لیں تو شام تک اللہ تعالیٰ نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو دوسری دعا ہے جو حضرت ابو درداء نے روایت کی، وہ کون سی ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور دعا بھی ترمذی شریف میں ہے جو سیدنا ابو درداء نے بیان فرمائی۔
تو اگر یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، اگر کوئی انہیں یاد کر لے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے۔ فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائیں اور صحابہ کرام کی زندگی کے معمول کا یہ حصہ تھیں۔ وہ صبح بھی یہ دعائیں پڑھتے، وہ شام کو بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہ نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ آج ہم 24 رمضان المبارک کو جبکہ ایک طاق رات پھر آ رہی ہے اور اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ہمیں اس سستی اور غفلت کو دور کرنا چاہیے کہ ذکر ہماری زندگی سے بالکل مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہماری زبان پہ کوئی ذکر جاری نہیں ہوتا۔ آئیں رمضان المبارک میں یہ تہیہ کریں کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوئیں، صحابہ کرام نے پڑھی، اہل بیت اطہار نے پڑھی، اور ان نفوس قدسیہ کی زندگی میں ورد اور وظیفے کی بڑی اہمیت تھی اور وہ اس کو کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض لایا جاتا تو آپ مریض پہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بالکل مختصر، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اس عظیم رب سے جو عرش عظیم کا مالک ہے اس سے میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ 7 دفعہ حضور پڑھ کے مریض پہ یہ دم کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یقین تھا، زبان رسالت مآب کا اثر تھا، اور آج بھی اگر ہم پورے یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو یہ ہر حوالے سے بہت جو ہیں وہ سود مند ثابت ہو سکتی۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ تو فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم الہی غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون نیند سو گئیں، اور تو حی و قیوم ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اے حی و قیوم رب، میری رات کو بھی سکون عطا فرما اور میری آنکھوں کو بھی میٹھی نیند عطا فرما۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو فرماتے ہیں کہ پھر شب خوابی کی جو عادت تھی وہ جاتی رہی اور مجھے اللہ رب العزت نے نیند کے اندر بھی سکون عطا فرمایا۔ اسی طرح کسی کی اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ مجرب دعا ہے، جس نے بھی اس کو یقین سے پڑھا ہے بڑی سے بڑی گمشدہ چیز اس کو مل گئی۔ اللہم یا جامع الناس یوم القیامہ اجمعنی مع ضالتی، اے قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والے رب، مجھے میری گمشدہ چیز کے ساتھ جمع کر دے۔ تو جو چیز بھی گم ہو وہ اس ذکر کی برکت سے مل جاتی۔ اگر کسی کو خوف ہو تو بڑے سے بڑے خوف میں اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے، خوف جاتا رہے گا اور دشمن اسے کبھی بھی زیر نہیں کر سکیں گے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر واصرفہم عنی۔ اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت انک علی ما تشاء قدیر واصرفہم عنی۔ یا اللہ، یہ جو دشمن ہیں، یہ جو مجھے ڈرا رہے ہیں، تو میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، جیسے تو چاہتا ہے اور جو تو چاہتا ہے، بے شک تو اپنی چاہت کے اوپر قادر ہے، تو ان کے شر کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ وہ تمام اذکار ہیں جن میں سے چند صرف آج ہم نے اس پروگرام میں پیش کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے ذکر کی طرف لوٹیں، طاقت اور توانائی کی طرف لوٹیں اور اپنی زندگی میں ان اذکار کو شامل کریں اور ان کلمات کی تاثیر کو بھی سمجھیں، پورے معنی کو سمجھ کے ان کو پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ان شرائع الاسلام کثرت علیہ فدلنی علی عمل اتشبث بہ۔ یا رسول اللہ،
اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ کثیر ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں اور کیا چھوڑوں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس سے میں چمٹ جاؤں اور وہی میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطب بذکر اللہ، کہ اگر ایک ہی چیز پہ جمنا چاہتا ہے تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اہتمام کر لو کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ ذکر کی وہ اہمیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک صحابی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، ان کو بھی حضور نے یہی فرمایا ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ، کہ تو اس حال میں مرے کہ مرتے وقت بھی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تو پھر تو خوش نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ حضرات محترم آج کے اس خوبصورت پروگرام میں وہ اذکار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات تسبیح کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بار بار قرآن میں آیا کہ آسمان زمین تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب ہر شے کی تسبیح عمل ہے، مطلب ستاروں کی تسبیح بھی چمکنا ہے، اور سورج اور چاند کی تسبیح روشنی مہیا کرنا ہے، اور درختوں کی تسبیح پتے نکال کے ہریالی پیدا کرنا ہے، تو اسی طرح تمہاری تسبیح بھی صرف کلمات نہیں ہونے چاہیے بلکہ عمل ہونا چاہیے اور حرکت ہونی چاہیے۔ تو اپنے زندگی میں آخری گزارش آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہر روز کم از کم 20 منٹ ایسے خاص کیجئے 24 گھنٹوں میں سے جو صرف ذکر کے لیے ہوں، اور اس میں 5 تسبیحات آج ہم بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو اس کو یاد رکھے گا ہمیں بھی اس کا ثواب ہوگا، ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ 5 تسبیحات اگر آپ پڑھیں گے، 12 منٹ اس پہ لگتے ہیں اور آپ کی 5 تسبیحات پوری ہو جاتی ہیں، تو 12 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں استغفار، استغفر اللہ، یا یوں پڑھیں استغفر اللہ العظیم، تو اس سے استغفار ہوگا اور آپ کی زندگی کا جائزہ ہو جائے گا، توبہ ہو جائے گی۔ پھر 100 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اس کی بہت فضیلت احادیث طیبہ میں آئی ہے۔ اور 100 دفعہ پڑھیے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور 100 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آخری 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ان 5 تسبیحات کو آپ 12 یا 15 منٹ میں مکمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک نئی توانائی اور سکون شامل ہوگا، اور تمام مراحل میں کامیابی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری راتوں اور ہمارے دنوں کو ذکر کے نور سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔